خوش آمدید ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج لاہور کی احتساب عدالت میں خواجہ آصف صاحب کے آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس کی سماعت تھی اور اس میں نیب نے ان کا مزید جسمانی ریمانڈ حاصل کرنا تھا اور یہی صدا لے کر وہ آج بھی عدالت میں آئے۔ میں آپ کو اس کیس کی تفصیل بتاتا ہوں اور پہلے تو یہ بتاتا ہوں کہ اس کیس کی سماعت شروع ہونے سے پہلے کیا ہوا اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کن بنیادوں پر آج نیب کی یہ درخواست مسترد ہو گئی اور ان کو مزید جسمانی ریمانڈ نیب کو نہیں دیا گیا ان کا، بلکہ ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر سینٹرل جیل بھجوا دیا گیا۔ تو وہ کیا گراؤنڈز تھے جن کی بنیاد پر عدالت نے یہ فیصلہ کیا، وہ کیا پوائنٹس تھے جو ڈسکس ہوئے اور وہ کیا سوالات تھے جو پروسیکیوشن سے اٹھائے گئے تھے جن کا وہ تسلی بخش جواب نہیں دے سکے، اور اس کے نتیجے میں پھر جو جج ہیں نیب کورٹ نمبر 2 کے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اب آپ کو مزید جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ 9:45 پر آج جج جواد الحسن صاحب کمرہ عدالت میں آئے اور اس وقت خواجہ آصف ابھی کمرہ عدالت میں نہیں پہنچے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے 2 کیسز کی سماعت کی۔ ایک پلاٹ سے متعلق کیس تھا، اس میں جو ہے وہ پرویز مشرف کا ایک زمانے میں پلاٹ تھا، وہ انہوں نے بیچ دیا تھا، وہ 3-4 دفعہ بک چکا ہے، لیکن اس کیس سے پرویز مشرف کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن بہرحال ان کا وہ کیس تھا جو ان کو الاٹ ہوا تھا DHA میں، اور پھر وہ اب جس شخص نے خریدا ہے، وہ جس طریقے سے خریدا ہے، اس پر نیب نے ایک ریفرنس بنایا ہوا تھا، اس کی سماعت ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور کیس سنا گیا اور تب بھی خواجہ آصف صاحب عدالت میں نہیں آئے تھے، لیکن اطلاع یہ تھی کہ وہ احاطۂ عدالت میں آ چکے ہیں، لیکن کمرہ عدالت میں ابھی نہیں پہنچے۔ کوریڈور سے شور آ رہا تھا جس سے کافی دیر سے جسے اندازہ ہو رہا تھا کہ خواجہ آصف آ چکے ہیں یا کوئی بات چیت کر رہے ہیں، یہ تاثر مل رہا تھا۔ تو اس پر جج جواد الحسن صاحب نے، جو وکیل ہیں خواجہ آصف صاحب کے، حیدر رسول مرزا، ان سے کہا کہ جب خواجہ آصف آ جائیں تمام پریس کانفرنسز کر لیں، لوگوں سے مل لیں، ثابت کر لیں کہ وہ ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، اور جب ان کی اچھی طرح تسلی ہو جائے تو مجھے بلا لیجئے گا۔ یہ کہہ کے وہ چلے گئے اپنے چیمبر میں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد شدید نعروں کی گونج میں خواجہ آصف صاحب کمرہ عدالت میں داخل ہوئے۔ جب وہ کمرہ عدالت میں داخل ہو رہے تھے، بہت سارے لوگ کوریڈور میں جمع تھے۔ خواجہ آصف صاحب نے سب کا ہاتھ ہلا کر، ایک بہت بڑے لیڈر کی طرح سب کو ہاتھ ہلا کر اس کا جواب دیا۔ پھر جیسے وہ کمرہ عدالت میں آئے تو کمرہ عدالت میں شیزہ فاطمہ پہلے سے موجود تھیں، رانا ثناء اللہ صاحب پہلے سے موجود تھے، اور کچھ اور کارکنان بھی تھے، کچھ اور لیڈرز بھی تھے۔ ارمغان سبحانی سیالکوٹ سے جو MNA ہیں، جو فردوس عاشق اوان کے مقابلے میں جیتے تھے، وہ پہلے سے وہاں پر موجود تھے۔ ان سب سے خواجہ آصف صاحب ملے اور پھر وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد جج جواد الحسن جب کمرہ عدالت میں آئے تو جیسے ہی وہ اپنی سیٹ پر آ کے بیٹھے، خواجہ آصف آ کے روسٹم پر کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ ان کے وکلا کھڑے ہوئے اور کچھ اور لوگ بھی آ کے کھڑے ہوئے۔ اب دلچسپ منظر جو کمرہ عدالت میں ہوا وہ یہ تھا کہ جج صاحب نے خواجہ آصف کے پیچھے کھڑے ایک شخص کی طرف دیکھا، اشارہ کیا اور کہا کہ ابھی تم مجھے آ کر چیمبر میں مل کے گئے ہو، یہ کہہ کر کہ تم میرے اسٹینو رہے ہو، مجھے بتایا گیا کہ میرا کوئی سابق اسٹینو مجھ سے ملنا چاہتا ہے، اور میں نے کہا کہ آنے دیں، اور تم آئے اور میں نے جو ہے وہ تمہیں دعائیں دی اور کہا کہ اچھا تم میرے اسٹینو رہے ہو، چلو اچھی بات ہے، آگے بڑھو، ترقی کرو، اور اب تم آگے یہاں ملزموں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہو، کیا ثابت کرنا چاہتے ہو، کیا امپریشن دینا چاہتے ہو، تم بتانا چاہتے ہو؟ پھر پنجابی میں انہوں نے کہا کہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میں ملزمان نال رلے ہوئے ہیں، یہ انہوں نے غصے میں کہا، اور پھر کوئی جواب سامنے سے جب نہیں آیا، انہوں نے گیٹ آؤٹ آف مائی کورٹ، اور یہ کہہ کر انہوں نے اس شخص کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا، اور پھر وضاحت کی کہ ابھی اس کے جانے کے بعد پھر کہا کہ ابھی یہ شخص مجھے آ کے چیمبر میں یہ کہہ کر ملا ہے، مجھے بتایا گیا کہ مجھے کوئی ملنا چاہتا ہے کہ وہ میرا سابق کبھی اسٹینو رہا ہے، تو میں نے گریس کا مظاہرہ کہ میں نے کہا آ جاؤ مل لو، اور اب آگے وہ یہاں ملزم کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ امپریشن کیا دینا چاہتا ہے؟ خیر، اس کے بعد پھر کارروائی کا آغاز ہوا۔ نیب نے کہا، نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم خواجہ آصف صاحب کا مزید جسمانی ریمانڈ چاہتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کیوں چاہتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ خواجہ آصف کی UAE میں پارٹنرشپ تھی اور بیرون ملک ان کا ایک ریسٹورنٹ تھا، اور ان کی اس ریسٹورنٹ سے اور ان کی جو تنخواہ سے جو آمدن تھی وہ 136 ملین تھی، یہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے، ہم اسی حوالے سے مزید ان سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ پلس انہوں نے کہا کہ خواجہ سلطان نے یہ اعتراف کیا تھا کہ خواجہ آصف صاحب نے ان کو 2 کروڑ روپے دیے جو کہ انہوں نے خواجہ آصف کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے، تو ہم ان سے اس رقم کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب وہاں پر بولے، انہوں نے کہا کہ میں نے تو خود یہ نیب کو لکھ کر دیا ہے، یہ کوئی الزام نہیں ہے، یہ تو میں نے خود کہا ہے کہ میں نے 2 کروڑ روپے دیے تھے جو کہ جمع کرائے گئے تھے۔ تو اس پر جج صاحب نے کہا کہ آپ کو بنیادی چیزوں کا کلو مل گیا ہے، اب آپ مزید ان کو اپنے پاس رکھ کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟
جب انہوں نے اس پر کہا تو پھر انہوں نے کہا کہ طارق میر کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ تھی, 100 ملین کی پیمنٹ 2009 میں آئی تھی, تب ان کا کوئی ایکسپورٹ کا بزنس نہیں تھا. یہ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں. مزید نیب کے پروسیکیوٹر نے سے جج صاحب نے سوال کیا کہ آپ خواجہ آصف سے انکوائری کب سے کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ انکوائری جو ہے وہ 2019 سے جاری ہے. وکیل اس پر وکیل جو حیدر رسول مرزا ہیں خواجہ آصف کے, انہوں نے کہا کہ 2019 سے یہ انکوائری جاری ہے. میں خود ذاتی طور پر 5 مرتبہ راولپنڈی میں پہلے جو انکوائری ہے اس کو جوائن کر چکا ہوں, اور کل ملا کر لاہور اور راولپنڈی میں 25 سے 30 انکوائریوں کو میں جوائن کر چکا ہوں. تو اتنی انکوائریاں ان کی ہو چکی ہیں, تو مزید نیب ان سے کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اب نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ جو رقم یہ کلیم کر رہے ہیں ہم نے پوچھنا ہے کہ یہ رقم ان کے پاس کہاں سے آئی. تو جج صاحب نے کہا یہ 2019 سے جو ہے یہ انکوائری چل رہی ہے, تو تب آپ نے خواجہ آصف صاحب سے کیوں نہیں پوچھا؟ پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک بے نامی ان کا اکاؤنٹ ہے, بے نامی کمپنی ہے, اس میں 10 کروڑ روپے کی ٹی ٹی آئی تھی, تو یہ کہاں سے آئی, اس کی تفصیلات ہم لینا چاہتے ہیں. تو اس پر جو خواجہ آصف کا وکیل انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ان سے کہیں 9 کروڑ روپے خود رکھ لیں, 1 کروڑ صرف ہمیں دے دیں. تو اس پر سب لوگ مسکرانے لگے اور ہنسنے لگے. اب جج صاحب نے یہ کہا کہ آپ اگر جو باتیں انہوں نے آپ کو بتانی تھی وہ بتا دی ہیں, اور اب یہ 50 سال بھی اگر آپ ان کو اپنے پاس رکھیں گے تو بھی آپ کو مزید چیزیں تو نہیں بتانے والے, تو اب اس کو پروسیس کو آگے بڑھنے دیں. اس کو جو ہے وہ آپ مزید جسمانی ریمانڈ حاصل کر کے کیا کریں گے. یہ ابھی ڈسکشن ہوئی ساری, اس پر کچھ اور چیزیں بھی ہوئیں. تو پھر جج صاحب نے کہا کہ ہم اب جو ہے وہ تھوڑی دیر میں اس کا فیصلہ سناتے ہیں, اور آپ بیٹھیں. خواجہ صاحب سے کہا کہ آپ بیٹھیں, تھوڑی دیر میں اس کا فیصلہ سناتے ہیں. اب اس دوران جو ہے وہ ایک اور کیس کی سماعت شروع ہو گئی. وہ کیس ریلوے کی 2016 میں ایک ٹینڈر ہوا تھا اس کے سگنلنگ کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے. تو وہ جو ہے وہ ٹینڈر ہوا تھا, جس کمپنی کا وہ ٹینڈر تھا, تو نیب کا یہ کلیم ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر ٹینڈر دیا گیا تھا. یہ کمپنی جو ہے یہ کمپنی ڈیزرو نہیں کرتی تھی یہ ٹینڈر, اور کوالیفائی نہیں کرتی تھی یہ ٹینڈر, غیر قانونی طور پر اس کمپنی کو نوازا گیا. تو یہ کیس چل رہا تھا, ریلوے سے متعلق تھا. خواجہ سعد رفیق جو ہیں وہ آج کورٹ میں آئے ہوئے تھے خواجہ آصف سے ملنے کے لیے. تو جب خواجہ سعد رفیق نے یہ دیکھا کہ کوئی ریلوے سے متعلق کیس چل رہا ہے, تو انہوں نے اس دلچسپی کا اظہار کرنے کے لیے وہ تھوڑا پیچھے سے اٹھ کر قریب آ گئے, اور آ کر جہاں پر صحافی کھڑے ہوتے ہیں ایک سائڈ پر ان کے ساتھ, اور جہاں وکلا کھڑے ہوتے ہیں وہ روسٹرم ہے اس کے بیچ میں کھڑے ہو گئے. اب رش اتنا زیادہ تھا, خواجہ سعد رفیق وہاں پر کھڑے ہو گئے. تو جج صاحب جو ہیں ان کو پتہ لگ گیا, اگرچہ ماسک پہنا ہوا تھا لیکن وہ پتہ چل گیا یہ خواجہ سعد رفیق ہیں یہاں پر آ کے کھڑے ہوئے ہیں. تو اس چھیڑ چھاڑ کے انداز میں جج صاحب نے اچانک جو ہے وہ کیس کے دوران کہا کہ آپ ان کمپنی والوں کو کیا کہتے ہیں, سیاسی لوگوں سے پوچھیں نا کون تھا اس وقت, منسٹر کون تھا جی اس وقت, منسٹر کو پکڑے نا. تو یہ کہہ کر وہ مسکرائے, اور انہوں نے جیسا دیا کہ مجھے پتہ چل گیا پیچھے سعد رفیق کھڑے ہیں اور میں ان کو چھیڑ رہا ہوں. تو خواجہ سعد رفیق نے پھر ہنستے ہوئے دونوں ہاتھوں کا اشارہ کر کے یوں کیا کہ جناب مجھے معافی کر دیں. خواجہ سعد رفیق آج جب آئے اس وقت خواجہ سے بیٹھے ہوئے تھے, یہ اس دوران آئے جب میں نے آپ کو بتایا کہ کیس چل رہا تھا. تو خواجہ سعد رفیق آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. تو بہت سارے لوگوں نے ان کے ایک سائڈ پر جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ بیٹھے تھے, ایک سائڈ پہ کوئی اور صاحب بٹ صاحب کر کے ان کو بلایا جا رہا تھا, وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو سعد رفیق سے کہا کہ آپ ایک اور کرسی لگائی کہ آپ وہاں بیٹھ جائیں. انہوں نے کہا نہیں, میں خواجہ صاحب دے کنچ کوئی گل کرنی ہے. اب وہ ان کو کبھی کہیں کہ یہاں بیٹھ جائیں, کبھی کوئی کہے یہاں پر, نہیں میں خواجہ صاحب نے کنچ گل کرنی ہے. پھر وہ کوئی صاحب جو بٹ صاحب تھے ان وہاں سے اٹھے, ان کو کوئی اور کرسی دی گئی. تو وہ پھر خواجہ آصف کے ساتھ بیٹھ کر کافی دیر ان کے کان میں گفتگو کرتے رہے, اور وہ اتنی آہستہ آواز میں بات کر رہے تھے کہ جو ان کے بالکل قریب کھڑا ہوا شخص تھا, جیسا کہ میں بھی تھا, تو کوئی بات اندازہ نہیں ہو رہا تھا وہ کیا بات کر رہے ہیں. خیر وہ اگر وہ سرگوشی کر رہے ہیں تو زبردستی سننے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے, غیر اخلاقی ہوتا ہے. لیکن بہرحال وہ کافی دیر تک 10-15 منٹ تک خواجہ آصف کے ساتھ بیٹھ کر ان کے کان میں سرگوشیاں کرتے رہے. اور آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پچھلی دفعہ جو سعد رفیق شہباز شریف صاحب کے کیسز میں تو جیمر آ جاتا ہے, لیکن آج چونکہ جیمر نہیں تھا تو خواجہ آصف نے دل کھول کر فون پر گفتگویں کی. وہ بار تھوڑی دیر کے بعد ان کا ایک ساتھی ان کو فون ملا کر ایئرپوڈز ان کے کان میں لگا دیتا تھا, اور فون وہ ایسے کر کے پکڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا, اور خواجہ صاحب فون پر گفتگو کرتے رہتے تھے. اب کس سے بات کر رہے تھے یہ اس بات کا ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہوا. اب اس ساری گفتگو کے بعد وقفہ ہو گیا, 10 منٹ کا وقفہ, اور 10 منٹ کے وقفے کے بعد جب جج صاحب عدالت میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم فزیکل ریمانڈ نہیں دے رہے, اور ان کو 4 فروری تک کے لیے
سینٹرل جیل بھیجوا رہے ہیں جوڈیشل ریمانڈ پر، اور 4 فروری کو اب اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی۔ تو یہ تھا جناب خواجہ آصف صاحب کی جو مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا نیب کی طرف سے جو کی گئی تھی، اس کے مسترد ہونے کا احوال کن گراؤنڈز پر مسترد کیا گیا وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ جج صاحب نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب سے جو کچھ آپ نے پوچھنا تھا وہ پوچھ چکے ہیں، بہت ساری معلومات آپ کے پاس آ گئی ہیں، کلو آپ کو مل گیا ہے۔ اس موقع پر تفتیشی بھی موجود تھے، ان سے بھی کچھ سوالات ہوئے، جج صاحب نے پوچھا کہ آپ مزید تفتیش کیا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو آگے پروسیس کو بڑھنے دیں، اور اس لیے اس کو فزیکل ریمانڈ دینے کے بجائے جوڈیشل ریمانڈ دے دیا گیا۔